بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 323 شروع کر رہے ہیں. اس سبق میں ہم کتاب الدیہ سے باب غصب العبد والمدبر والعاص. اس باب میں مصنف علیہ الرحمہ مدبر، غلام اور صبی کی جنایت سے متعلق مسائل ذکر فرمائیں گے. آج کے سبق میں ہم عبد محجور کی جنایت سے متعلق پڑھیں گے. اگر عبد محجور کوئی جنایت کر لے تو وہ قابل مواخذہ ہے یا نہیں. اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ مدبر کی جنایت کی مختلف صورتیں پڑھیں گے کہ مدبر اگر غاصب کے ہاں جنایت کر لے یا مولا کے ہاں جنایت کر لے تو ان کا ضمان کون ادا کرے گا. اسی طرح پھر مدبر کی جنایت کی دو اور صورتیں ہیں جو غاصب کے ہاں پیش آتی ہیں کہ غاصب کے ہاں دو مرتبہ وہ جنایت کر لے تو اس کا کیا حکم ہے. آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ اس کی تفصیل جانتے ہیں. عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف. سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: غصب محجور مثلہ فمات فی یدہ ضمنہ مدبر جنا عند غاصبہ ثم عند سیدہ ضمن قیمته لہما ورجع بنصف قیمته على الغاصب ودفع الى الاول ثم رجع به الى الغاصب وبعكسه لا يرجع به ثانيا والقن كالمدبر غير أن المولى يدفع العبد هنا وثمة القيمة. مدبر جنى عند غاصبه فرده فغصبه فجنى على سيده قيمته لهما ورجع بقيمة الغاصب ودفع نصفها إلى الأول ورجع بذلك النصف على الغاصب. باب غصب العبد والمدبر والصبي والجناية في ذلك. ہم پڑھ رہے تھے سبق نمبر 222 میں ہم نے اس کی ابتدائی دو مسائل پڑھے تھے. آج کے سبق میں ہم تیسرا مسئلہ غصب محجور مثلہ فمات فی یدہ ضمن سے متعلق پڑھیں گے. صورت مسئلہ یہ ہے کہ عبد محجور اگر اپنے جیسے غلام کو غصب کر لے، یعنی دوسرے غلام کو غصب کر لے، چاہے وہ دوسرا غلام عبد محجور ہو یعنی اس جیسا ہو یا کوئی اور ہو، تو اس عبد محجور پر اس دوسرے عبد محجور کو غصب کرنے کا ضمان لازم آئے گا. وہ عبد محجور اس کے ضمان میں داخل ہو جائے گا. اگر وہ عبد محجور اس کے ہاں مر جاتا ہے تو اس کی قیمت وہ عبد محجور پر لازم ہوگی. بظاہر تو عبد محجور پر ضمان لازم نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ وہ خود مملوک ہے اور وہ ضمان کا محل نہیں بن سکتا، لیکن مفتابی قول یہی ہے کہ محجور کے فعل میں حجر نہیں، تو لہذا وہ اپنے فعل کی وجہ سے ماخوذ ہوگا. البتہ اس سے اس فعل کا جو ضمان ہے اس کا مطالبہ بعد العتق کیا جائے گا. جب اس کو ہم آزاد کریں گے تو اس کے بعد پھر ہم اس سے اس ضمان کا مطالبہ کریں گے. غصب محجور مثلو، اگر عبد محجور نے اپنے جیسے غلام کو غصب کر لیا، فمات فی یدہ اور وہ غلام اس کے قبضے میں فوت ہو گیا، ضامنہ، تو یہ غاصب عبد محجور ضامن ہوگا اس مغصوبہ غلام کی قیمت کا. مدبر جنا عند غاصبہ ثم عند سیدہ ضمن قیمته لہما. عزیز طلبہ، یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ مدبر کی جنایت کی دو صورتیں ذکر فرمائیں گے. یہ پہلی صورت یہ ہے کہ مدبر نے غلام غصب کی اور اس غلام نے اولاً غاصب کے ہاں جنایت کی اور پھر دوسری جنایت اس نے مولا کے ہاں کی. اور دوسری صورت اسی مسئلے کی ہے، وہ یہ ہے کہ مدبر غلام غصب کر لے اور وہ غاصب غلام پہلے مولا کے ہاں اس نے جنایت کی ہو اور پھر اس کے بعد غاصب کے ہاں وہ جنایت کر لے. تو یہ دو صورتیں ہیں. ان میں سے یہ جو پہلی صورتیں ہیں کہ مدبر نے غلام غصب کیا، اس غلام نے مدبر کے ہاں جنایت کی یعنی کسی کو قتل کر دیا، اب اس مقتول کی دیت کے بدلے میں یہ غلام بطور دیت کی اس کو دیا جائے گا، یعنی اس کی قیمت دی جائے گی. اور
پھر اس غاصب سے اس نے مدبر واپس لیا مولا نے، اور اس کے ہاں اس نے دوسری جنایت کی جس میں اس غلام کی قیمت دوبارہ جو ہے وہ مضمون بن گئی۔ تو اب اس صورت میں یہ دونوں جو ولی الجنایت ہے ان کو ضمان کون دے گا؟ تو فرماتے ہیں مولا ان دونوں ولی الجنایتین کو ضمان دے دے گا، یعنی مولا پر دینا لازم ہے۔ پھر جب اس سے اس غلام پر رجوع کرے گا اور اس سے نصف قیمت لے لے گا تو وہ وہی نصف قیمت لا کر جو ولی جنایت الاولا ہے، یعنی جس کے ہاں پہلی جنایت ہوئی تھی، تو اس کو وہ نصف قیمت دے دے، اور پھر جب اس کو نصف قیمت دے دے گا تو دوبارہ یہ مولا غاصب پر رجوع کرے گا، اس لیے کہ یہ اس غلام کی جو پوری قیمت یہ دے رہا ہے یہ گویا کہ اس جنایت کی وجہ سے دے رہا ہے جو غاصب کے ہاں پیش آئی، اور غاصب کے ہاں جو جنایت پیش آئی تھی اس پوری قیمت کے بدلے میں وہ جنایت ہوگی۔ وجہ یہ کہ اس وقت تو دوسرا کوئی جنایت یا دوسری کوئی جنایت تو موجود نہیں تھی، جب موجود نہیں تھی تو معلوم ہوا کہ غاصب کے ہاں جو جنایت پیش آئی ہے وہ پوری قیمت کے بدلے میں ہوتی، لہذا پوری قیمت اب مولا نے کو دینی ہے۔ تو مولا نے پہلے اپنی طرف سے نصف دی، پھر نصف غاصب سے رجوع کیا، پھر اب دوبارہ جو نصف ہے جو اس نے ولی جنایت الاولا کو دی ہے اس کے لیے بھی غاصب پر رجوع کرے۔ تو فرماتے ہیں مدبرن جنا، مدبر سے مراد یعنی غاصب مدبرن، مطلب یہ کہ غصب مدبر غصب کیا گیا ہو، اور وہ مدبر جو مغصوب ہے جنا عند غاصبی غاصب کے ہاں جنایت کر لے، ثم عند سیدہی پھر دوسری جنایت کر لے اپنے مولا کے ہاں، ضمن قیمتہ لہما تو یہ مولا ان دونوں ولی الجنایتین کے لیے اس غلام کی قیمت کا ضامن ہوگا۔ ورجع بنصف قیمت علی الغاصب اور یہ مولا اس غلام کی نصف قیمت کا رجوع کرے غاصب پر، ودفع الی الاول اور پھر وہ نصف قیمت جو یہ غاصب سے لے لے تو یہ ولی جنایت اولا کو دے دے، ثم رجع بھی الی الغاصب پھر یہ مولا دوبارہ رجوع کرے گا غاصب پر، اس لیے کہ اس کے ہاں کامل جنایت پائی گئی تھی اور اس جنایت کے بدلے میں اس غلام کی پوری قیمت اس پر لازم ہو گئی تھی۔ وبعکسہ لا یرجع بہ ثانیا لیکن اس کے عکس کی صورت میں مولا اس پر دوبارہ رجوع نہیں کرے گا۔ عکس کی صورت کیا ہے بھائی؟ عکس کی صورت یہ ہے کہ یہ جو غلام ہے ابھی تک غاصب نے اس کو غصب نہیں کیا تھا اور اس نے مولا کے ہاں پہلی جنایت کر لی، پھر اس کے بعد کسی شخص نے اس کو غصب کر لیا اور غاصب کے ہاں اس نے دوسری جنایت کر لی، پھر دوبارہ مولا کے پاس یہ لوٹایا گیا، تو اب یہ مولا دونوں ولی الجنایتین کے لیے اس غلام کی قیمت کا ضامن ہوگا، اور وہ قیمت ان دونوں کے درمیان نصف نصف تقسیم ہوگی۔ لیکن اس صورت میں یہ جب غاصب پر رجوع کرے گا نصف قیمت کا تو اس سے لے لے گا اور وہ ولی جنایت الاولا کو دے دے گا، لیکن دوبارہ وہ اس پر رجوع نہیں کرے گا غاصب پر کہ نصف اور اس سے لے لے، اس لیے کہ ولی الجنایت الاولا جو پورے قیمت کا مستحق ہوا ہے اس وقت یہ غلام باقاعدہ مولا کی ملکیت میں تھا، غصب نہیں ہوا تھا، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ دوبارہ یہ غاصب پر رجوع نہیں کرے گا۔ والقن کالمدبر غیر ان المولا يدفع العبد هنا، بھئی قن غلام بھی مدبر ہی کی طرح ہے، مثلا غلام کو اگر غاصب نے غصب کیا اور اس نے غاصب کے ہاں جنایت کر لی، پھر دوبارہ مولا نے قبضہ کر لیا، مولا کے ہاں بھی جنایت کر لی، تو یہاں پر بھی غاصب پوری قیمت کا ضامن ہوگا اور مولا جو ہے وہ دونوں ولی الجنایتین کو اس غلام کی قیمت
بلکہ یہ پورا غلام حوالہ کرے گا اور غاصب پر اس کی پوری قیمت کے لیے رجوع کرے گا۔ یہاں قن اور مدبر میں فرق ہے کہ مدبر تو ان ولی الجنایتین کو حوالہ کرنا ممکن نہیں تھا کہ وہ تو من وجہ آزاد ہیں، لیکن قن تو دے سکتے، لہذا یہاں پر قن ہی حوالہ کریں گے۔ والقن کالمدبر، قن مدبر ہی کی طرح ہے، غیر ان المولا یدفع العبد ہونا، لیکن فرق یہاں پر یہ ہے کہ مولا یہاں پر غلام اس کو دے دے، وثمت القیمت، اور وہاں پر جو ہے مدبر کی قیمت دے گا، اصل نہیں دے سکتے اس لیے کہ اب وہ غلام نہیں رہا۔ مدبر جنا عند غاصبه فرده فغصبه فجنا على سیدہ قیمته لہما۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ مدبر نے غاصب کے ہاں ایک جنایت کر لی، پھر اس کے بعد غاصب نے اس کو مولا کے پاس لوٹا دیا اور مولا سے دوبارہ غصب کر لیا، دوبارہ غصب کر کے پھر اس نے غاصب کے ہاں دوسری جنایت کر لی، تو اب یہاں پر دو جنایتیں ہوئی ہیں، دونوں غاصب کے ہاں ہوئی۔ پہلے مسئلے میں تو ایک غاصب کے ہاں ایک مولا کے ہاں، یہاں پر دونوں جنایتیں غاصب کے ہاں ہوئی ہے، تو اب مولا پر اس غلام کی قیمت ولی الجنایتین کو دینا واجب ہے، اور ولی الجنایتین اس غلام کی قیمت آپس میں نصف نصف تقسیم کر لیں۔ بھئی مولا پر کیوں لازم ہے؟ مولا پر لازم اس لیے کہ مولا نے اس غلام کو مدبر بنا کر ان ولی الجنایتین کا حق روک دیا ہے، تو لہذا اب اس پر لازم ہے اس مدبر کی قیمت ان دونوں کو دینا، اور وہ ان دونوں قیمت کو آپس میں تقسیم کر لیں گے۔ پھر جب مولا نے یہ قیمت دی تو چونکہ یہ جنایت غاصب کے ہاں پیش آئی تھی، تو مولا جو ہے وہ مدبر کی قیمت کے لیے رجوع کرے گا غاصب پر، اس لیے کہ دونوں جنایتیں غاصب کے ہاں پیش آئی تھی، اور وہ ولی الجنایتین جو ہے وہ اس غلام کی کل قیمت کے مستحق ہوئے تھے اس سبب کی وجہ سے جو غاصب کے ہاں پیش آئے، تو لہذا کل قیمت کے لیے یہ مولا اب ان غاصب پر رجوع کرے، بخلاف پہلے والے مسئلے کے کہ وہاں پر یہ جو ولی الجنایتین ہیں یہ کچھ تو مستحق ہوئے تھے اس غلام کی قیمت کا اس سبب کی وجہ سے جو غاصب کے ہاں پیش آیا تھا، اور کچھ اس سبب کی وجہ سے جو مالک کے ہاں پیش آیا تھا، تو اس لیے وہاں پر نصف قیمت کے لیے یہ رجوع کر سکتا تھا اور یہاں پر کل قیمت کے لیے رجوع کرے۔ تو فرماتے مدبر جنا عند غاصب، مدبر نے غاصب کے ہاں جنایت کے لیے فردہ، پھر اس غاصب نے اس کو لوٹایا، فغصبہ، پھر دوبارہ اس کو غصب کر لیا، فجنا، اور دوبارہ اس نے اس کے ہاں جنایت کر لی، علی سیدہ قیمتہ، تو مولا پر لازم ہے، اے تجب علی سیدہ، واجب ہے مولا پر قیمت اس غلام کی قیمت لہما، ان دونوں ولی الجنایتین کے لیے، ورجع بقیمتہ، اور مولا اس غلام مدبر غلام کی پوری قیمت کا رجوع کرے الغاصب، غاصب پر، ودفع نصفہا الی الاول۔ اب اس عبارت میں یہ مسئلہ فرما رہے ہیں کہ جب مولا غاصب سے پوری قیمت لے لے تو اس قیمت کے نصف وہ جو اس نے غاصب سے لی ہو ولی الجنایت الاولی کو دے دے، اس لیے کہ ولی الجنایت الاولی جو ہے وہ اس غلام کی پوری قیمت کا مستحق ہوا تھا، اس لیے کہ جس وقت وہ جنایت پیش آئی تھی اس وقت اس جنایت کو کوئی مزاحم نہیں تھا، جب مزاحم نہیں تھا تو اس وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ نصف تو پہلے یہ دے چکا ہے، نصف اب جب غاصب سے لے لیے تو اس کو لے لے، البتہ پھر اس کا یہ حق جو تھا نصف یہ پورا حق تھا، لیکن یہ دوسرے جنایت کے پیش آنے کی وجہ سے کم ہو گیا تھا۔ اب جب اس نے اس سے لے لی تو اب یہ دوبارہ اس کو دے دیں۔ یہاں پر اعتراض ہوگا بھئی کہ جب دوسری جنایت جو ہے وہ پہلے والے جنایت کی صورت میں جب یہ پورے غلام کا مستحق ہوا تو اب یہ دوسری جنایت پہلی جنایت سے کیسے مقارن ہوئی اور کیسے جو ہے پہلے والے ولی الجنایت جو ہے پوری قیمت کا مستحق ہوا؟ تو جواب یہ ہے کہ ان المقارنۃ جعلت حکما فی حق التضمین لا غیر، یہاں پر صرف ان کو ضامن ٹھہرانے کے حق میں ان دونوں جنایتوں کو ہم نے ملایا ہے،
اور پہلی جنایت چونکہ حقیقتاً مقدم ہے اور لہذا وہ کل قیمت کے لیے موجب منعقد ہوئی تھی بغیر مزاحم کے، اور اس دونوں کے موجب پر عمل کرنا ممکن ہے، تو لہذا بغیر معنی کے اس پہلے والی جو ولی الجنایت کا حق ہے اس کو ہم روکیں گے نہیں۔ تو فرماتے ہیں وَدَفَعَ نِصْفَهَا إِلَى الْأَوَّلِ، تو یہ مولا اس غاصب سے پوری قیمت لے کر اس کا نصف پہلے ولی الجنایت کو دے رہے، وَرَجَعَ بِذَلِكَ النِّصْفَ عَلَى الْغَاصِبِ، اور پھر یہ جو نصف یہ دے دے گا تو ظاہر اصل تو یہ غلام مولا کا تھا اور مولا نے اپنے طرف سے نصف دی اور نصف اس سے وصول کیا ہے، تو اب مولا اس نصف کے لیے غاصب پر دوبارہ رجوع کرے گا اور دوبارہ لے کر اپنی ملکیت میں رکھ دے گا، دوبارہ اس کو جو ہے ولی الجنایت کو نہ دے۔ عزیز طلبہ، اسی کے ساتھ آج کے سبق کا اختتام ہوا۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے محجور کے غصب سے متعلق پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے مدبر کے غصب کے متعلق مختلف مسائل پڑھے۔ آپ حضرات اس کو خوب غور سے سنے سمجھے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔